بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے بھائی جاوید نے فون کیا تھا اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی کہ قرآن کریم کے نسخے کو جلا کر بعض لوگوں نے سوچا کہ ہم قرآن کریم کی بے حرمتی کریں گے، لیکن اگر اس کو پلٹ کر دوسری طرف دیکھیں تو بہت سارے میڈیا آرگنائزیشن نے اس کو دکھایا اور اس کو دیکھتے ہی ظاہری بات ہے بہت سارے غیر مسلم جن کا اسلام کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے یا جو اسلام کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے، ان کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ غصے کے اندر آ جاتے ہیں یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا ان کو دکھ ہوتا ہے، تو ان کو تو یہ سمجھ نہیں کہ اسلام ہمارے دلوں کے اندر رچا ہوا ہے. Islam has been instilled and is ingrained and is part of our life in our hearts. And to disrespect or disgrace any part of or any important principles of Islam, it hurts every single Muslim to the core of their heart. دل کی گہرائیوں کے اندر انسان مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ چلو ہم کتاب کھول کر پڑھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کیا چیز، یا یہ قرآن کریم کا نسخہ جس کو جلانے سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ کہاں سے آیا، یا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے. اور آپ یقین کرو کتنے ہی ایسے ہو سکتے ہیں ہمارے سامنے نہ آئے ہوں، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کی ریسرچ شروع کی، اسلام کے بارے میں پڑھنا، جاننا، سیکھنا شروع کیا ہے، اور اس کا نتیجہ بعض اوقات اس طرح نکلا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان نصیب کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. Many times it's happened that a negative event takes place which may be hurtful to some people, and we hope that these sort of events don't take place. But when it happens, there's always many positive outcomes from there. So it's important for us، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی واقعہ پیش آوے تو ہم کوئی نہ کوئی اس سے جو اچھی چیز ہے وہ نکال لیں. ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کالز آئی ہوئی ہیں 3-4، تو ان کا بھی حق بنتا ہے، تو ٹھیک ہے کالز لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہمارے جس طرح آپ بتا رہے ہیں بھائی نے فون کیا، تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں میری ذات سب سے زیادہ مطلب اپنے آپ سے بھی زیادہ میں آپ کے قریب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک آپ مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے. تو کیا ہمارے جو آج جو ہمارے کردار ہیں، ہماری باتیں ہیں، ہمارے ڈیلنگز ہیں، ہر چیز میں ہم اپنے کردار کو اس طرح مطلب کہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، ہم اپنے کردار، اپنی باتوں، اپنے ہر چیز کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے. جتنے بھی ناپسندیدہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ کام ہیں ان کو ریجیکٹ کر کے ہم تاکہ کوئی بھی ہمیں دیکھے تو پتہ چلے کسی کو کہ واقعی یہ کوئی امتی جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ ہمیں دین سے دور کیا جائے، لیکن ہم لوگ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے کردار میں، اپنی بات میں، ہر چیز میں.
جتنا ہم ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہمارا لباس کتنا ہماری عورتیں جو خاص کر کے ہماری بہنیں جو ہیں کتنا خوبصورت بنانے کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا لباس اللہ کی نظر میں کتنا خوبصورت ہو، ہماری گفتگو اللہ کی نظر میں کتنی خوبصورت ہو، ہمارے رہن سہن بینا اٹھنا ہر چیز جو ماں باپ بہن بھائیوں ہر کسی کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں کتنا خوبصورت ہے اور ان کی نظر میں کتنا خوبصورت ہے۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی کون سی چیزیں ہمیں بتلا رہے تھے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، آپ کی بات میں سنتے ہوئے دوسری کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور تمام دنیا کے جتنے بھی مومن ہیں مسلمین ہیں ان سب پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب، جناب، good to hear from you۔ Likewise, it's always a pleasure listening to you, sir۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی بات ہو، لیکن یہ جو ہماری محترمہ ابھی آتی ہیں میں عزت کرتا ہوں سب کی، ان کی بھی میں عزت کے دائرے میں رہ کر ایک التجا کروں گا سبھی سے کہ جو بھی کالرز ہیں پلیز اتنا وقت نہ لے، کیونکہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ واقعی اتنے وہ ہیں، انہیں روشنی، علم کی روشنی ہے انہیں کہ ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ میں عزت سے کہہ رہا ہوں ان سے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن پلیز اتنا وقت نہ لے کیونکہ دوسرے کالرز بھی ہوتے ہیں۔ اور میں معافی چاہتا ہوں اگر غلط لگے آپ کو یا دکھ ہو میری اس بات سے، لیکن پلیز زیادہ سے زیادہ وقت نہ دے، کم سے کم وقت میں اپنا مدعا بیان کریں، سوال پوچھیں۔ اور اب میں آتا ہوں اپنے چھوٹے سے سوال پر۔ امام صاحب مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا یہ بہت سی مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے دیوبندی، اس پر ذرا روشنی ڈالیں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھ سے کوئی پوچھے میں کبھی جواب نہیں دیتا، آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی، اور کچھ سوالات لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اکٹھے ان کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I just wanted to ask about, how we have these days Sharia banks who offer savings accounts, and obviously they offer based on their profits that they earn throughout the year. So I just wanted to ask, I don't know if you know or if you could direct me to someone else who knows about, whether we are legally allowed to, invest our money or savings into them to earn, they don't call it interest, but they call it something else, obviously. But are we, Islamically allowed to invest in these banks? If they're calling themselves, sister, if they're calling themselves Sharia banks or the Sharia investments, then I'm sure they may have consulted the ulama, and I'm sure they must have followed the Sharia principles. I am aware of Sharia compliant loans where you take a loan from a Muslim bank, and they call it diminishing musharaka, where you buy a property, etc. But investing in Sharia banks, I can check up on that inshallah. I'm sure, like I said to you before, but having said that, it's always important that you speak to the bank and ask them. There's no harm in going to the bank and saying, if you are Sharia compliant, can you give me some evidence of who's checked on it, who are your references, who have you consulted regarding this? So that's what I would suggest. On the air, I know there are quite a few banks that are Sharia compliant. I will not mention any name because that goes into advertising or biasness towards a certain bank. And I'm sure you'll agree with me. So I am aware of certain banks, but the Islamic compliant loans, or the diminishing musharaka is called,
where as you buy a property and they have a share in it and you have your share, so whatever they gain from you at that time, it's not interest. What that is that they have come into business with you. It's just a matter of some technicalities which makes it halal. So if it's Sharia compliant loans you're talking about, that's allowed. But if you're talking about investment, then different Islamic different Islamic banks, they will have different places of where they can invest, how they invest, what they do, and for that you need to actually approach the bank themselves, check on them, ask them, and not only ask where they invested. I would go one step further, like I mentioned earlier, and ask them, who have you consulted regarding these masail? Who is on your panel? Because they sometimes have some ulama, some muftis on their panel who they consult to ask if these steps that they have taken, they are correct. So that's what I would suggest, inshallah. Inshallah, yeah, I do know that every bank has their own, like, I think they call it a supervisory board, and that's correct. Every bank have, like the bank I was thinking of investing my money into. Yeah, please don't mention any names. No, I know, I'm not going to. I was just saying that each and every bank have their own supervisory board anyway. So beyond checking that, what else? I mean, I know you said, to ask the bank to say, to ask what they invest their money into, but I think the supervisory board, they govern that directly. That's correct. So if they're all in order, then would you say it's okay to put savings in there? That's right, I would. If that's in order and it's according to what they've been advised by the muftis or the alims, then it's perfectly fine to invest in it, because those muftiyan, they would not give you any wrong advice, inshallah. That's what I believe in. Inshallah. Okay. Jazakallah khair. یہ تو یہ سوال ہوا. اس سے پہلے بھائی زیغم صاحب سوری اگلی کال کی طرف جاتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں, یہ چند جوابات دے دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا بچتا ہے. آپ نے پوچھا کہ بعض مساجد کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے دیوبندی, اور بعض مساجد کے اوپر لکھا ہوا ہوگا بریلوی, اور بعض مساجد کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اہل حدیث وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس قسم کے الفاظ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہ بریلوی لکھنے کی ضرورت ہے, نہ دیوبندی لکھنے کی ضرورت ہے, نہ اہل حدیث لکھنے کی ضرورت ہے. مسجد جو ہوتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے, اور اس میں ہر شخص آ کر اپنے طور پر اپنی عبادت کو ادا کرے. عبادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ نماز والی عبادت ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, دعوت ہو, یعنی جو بھی عبادت ہو, اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کسی خاص سیکشن آف دا کمیونٹی کا یہ یعنی جاگیردار یا ان کا اس کے ساتھ کوئی یعنی معاملات اس انداز میں نہیں ہے کہ ان کا اس کے اوپر زیادہ انفلوئنس ہے. نہیں, مساجد جو ہے وہ سوللی پورے طور پر all مساجد are only for the sake of Allah. اور مساجد جو ہوتی ہیں یہ وقف ہوتی ہیں, they are in a kind of a trust. They do not belong to any certain individual. وہ کسی خاص ایک شخص کی نہیں ہوتی, وہ مسلمانوں کی چیز ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ فلاں فرقے کی یا فلاں سیکشن آف دا کمیونٹی کی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, مساجد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں, اللہ کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی چیزیں, تاکہ کوئی کمیونٹی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے. نہ, اس طرح مناسب نہیں. باقی جو آپ نے یہ کہا کہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, یہ جس وقت پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش وہ ایک ہی علاقہ تھا, ایک ہی ملک تھا اس وقت, تو دیوبند ایک خاص علاقہ ہے ہندوستان میں, اور وہاں ایک مدرسہ قائم کیا گیا, اور وہاں سے جو علماء فارغ ہوئے تو ان کی نسبت بتلانے کے لیے کہا گیا کہ یہ دیوبند کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بریلو ایک علاقہ, اور وہاں اس جگہ سے جو علماء, جو دیندار طبقہ وہاں سے جو فارغ ہوا اور وہاں ان کا تعلق, وہ اپنی نسبت بتلانے کے لیے کہ یہ بریلو علاقے سے ہیں. جیسے ہم یہاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم
ابھی بریڈ فورڈ کے اندر ہیں، یا فلاں شخص برمنگھم کے اندر ہے، یا فلاں شخص لندن کے اندر ہے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا بریڈ فورڈ کے اندر بریڈ فورڈین۔ ایک شخص اگر وہ مصر کے اندر ہے، ایجپٹ کے اندر، آپ کہیں گے مصری۔ پاکستان کے اندر ہے پاکستانی، ہندوستان میں ہندوستانی۔ تو اسی طریقے سے دیوبند کے اندر دیوبندی، بریلو کے اندر بریلوی۔ تو یہ وی جو ہوتا ہے اس کا مطلب نسبت والی چیز ہوتی ہے۔ تو نسبت انسان اگر اپنے ساتھ لگائے کہ میرا فلاں علاقے کے ساتھ یا فلاں جگہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنے تک اگر رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن جو مشترکہ چیزیں ہیں، مشترکہ چیزیں، مساجد ہو، مدارس ہو، مکاتب ہو، اس قسم کی جو جگہ ہیں، تو وہ سب کی مشترک ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ فلاں کمیونٹی کا اس کے اوپر ہولڈ ہے، تو وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اکثریت یہ ہے، ان کا ہولڈ ہے، تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو جس انداز میں آپ نے بڑے پیار سے، محبت سے یہ جو توجہ دلائی، تو یہ بہت ساری مساجد کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بس وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد یہ اللہ کی جگہ ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو آباد وہ شخص کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میں اس کے اوپر زور دوں گا کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر یا آپ کے یعنی جس مسجد کے آپ کے تعلق ہے، اگر اس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو آدمی ان سے بات چیت پیار محبت سے کہ بھائی ان چیزوں کو ہٹاؤ، یہ فلاں علاقے کے ساتھ، یہ فلاں چیز کے ساتھ، یہ فلاں شخص کے ساتھ نسبت ہے۔ ہاں، اگر بڑی جو شخصیات ہیں، صحابہ اکرام ہیں یا انبیاء علیہم السلام ہیں، اس قسم کی شخصیات کے ساتھ نسبت وہ صحیح ہے۔ مسجد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت، مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، مسجد عمر، مسجد موسیٰ، مسجد داود وغیرہ وغیرہ، مسجد آدم۔ تو انبیاء علیہم السلام، صحابہ اکرام، ان شخصیات کے ساتھ اگر نسبت ہو تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر جس جگہ کے اندر ہے اس جگہ کے ساتھ نسبت ہو، تو مثال کے طور پر ایک علاقے کا نام ہے مثال کے بریڈ فورڈ، تو آپ یہ کہیں کہ یہ بریڈ فورڈ کی مسجد ہے، دیٹس فائن۔ جیسے قباء، مسجد قباء کا نام مسجد قباء اس لیے رکھا گیا کہ اس علاقے کا نام مسجد قباء تھا۔ البتہ مسجد نبوی، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی تو مسجد النبوی۔ بعض مساجد ان کا نام رکھا گیا مسجد عمر، ایک مسجد ہے اس کا نام مسجد غمامہ، کہ وہاں جو ہے بادل آ کر سایہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لیکن یہ جو نسبتیں خاص دوسرے علاقوں کے ساتھ، اور اس کا پھر چونکہ ایک قسم کی ذہنیت بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے میں درخواست کروں گا ان سے ہٹا دیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اور الاقصیٰ کی جو بات ہے وہ بھی رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اس کی اور بات چیت ہوگی، اور یہ جو بھائی جاوید نے سوال کیا تھا اس کے اوپر جو تبصرہ کر رہا تھا، وہ بھی انشاءاللہ we'll leave it for the next program۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔
اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔